وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 20 سال سے بڑھ کے 20 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ تھے اب یہ جو 20 سال سے کم تھے نا، یہ بڑے ہوئے، یہ قوم تیار ہوئی۔ اس قوم کی قیادت یوشع بن نون نے کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ وہ پھر اس قوم کو لے کے آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی۔ ان کو فتح جب ہوئی، پھر ایک عجیب منظر پیش آتا ہے۔ فتح ہونے کے بعد مومن بندہ، جس طرح میں نے کہا نا کہ مسلمان مومن بندہ، وہ تو ہر وقت اپنے مالک سے جڑا رہتا ہے۔ مشکل آئے رب کو یاد کرتا ہے، خوشی آئے رب کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے، فخر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ قوم ایسی ہے کہ جب اس زمین میں داخل ہونے لگے، ارض مقدس جس کو کہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ 2 شرطیں لگائیں کہ تم نے اس طرح داخل ہونا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہارے سر جھکے ہوں، رکوع کی حالت میں اس طرح جھک کے تم نے اندر جانا ہے۔ وہ جو باب الحطہ ہے اس میں داخل ہونا ہے اور جھک کر جانا ہے۔ تمہارے سر جھکے ہوں اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، حطہ تم، اللہ معاف کر دے، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے اللہ، تو ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی۔ اور وہ اتنے بگڑے ہوئے، اتنے ناشکرے، انہوں نے کیا کام کیا کہ بجائے یوں جھکنے کے اس طرح مزید اکڑ گئے، اور اپنی پشت کے بل، پیٹھ کے بل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح گھسٹ کے بندہ جاتا ہے، سر نہیں جھکائے، اکڑے ہوئے۔ اور وہ جو لفظ اللہ نے کہا کہ حطہ تم کہو، وہ لفظ انہوں نے بدل ڈالا۔ کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ یا ہمتۃ، دونوں کا معنی ہے دانہ، اناج۔ وہ مغفرت کی بجائے اللہ سے اناج مانگ رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ اللہ سے مغفرت مانگتے، معافی مانگتے، وہ اناج مانگ رہے ہیں۔ ایسی قوم، اور اللہ کے بھی کتنے حوصلے ہیں، اپنے بندوں کی اتنی بڑی گستاخیاں وہ برداشت کرتا ہے، اور پھر ایک وقت تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر ان کی گرفت اور پکڑ کرتا ہے۔ ہم اگر آج یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے انعامات ہم پہ کیے ہیں، اور مانگا ہم سے صرف سجدہ شکر ہے کہ میرے بندوں میرا شکر ادا کرو، اور ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ خدا نخواستہ اگر پکڑ آ جائے، اللہ کی گرفت آ جائے، اور وہ عقل پرست، وہ دانشور، وہ عقل کے پجاری، اور وہ عقل کے نہیں اپنے نفس کے پجاری، ان پہ اگر اللہ کی گرفت اور پکڑ آ جائے، پھر جواب دو کہ کون بچانے والا ہوگا، کون ہے جو تمہارا مددگار ہوگا، کون ہے جو اللہ کی گرفت سے بچائے گا۔ فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کی ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، وہ مکہ جس سے آپ نکلے تھے، ہجرت کی تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی، تو فتح پانے کے بعد انتقام کا نشانہ نہیں بنایا لوگوں کو۔ لوگ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، انتقام کا دن ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتیں تقسیم کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تم نے اپنی دشمنی کی اخیر کر دی، تم نے کتنے ستم ڈھائے مجھ پہ، لیکن میں نے تمہارے سارے ستم ایک طرف رکھ کے، سارے ظلم ایک طرف رکھ کے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت، چاش کا وقت تھا، فتح مکہ کے دن چاش کے وقت روایت میں ہے کہ آپ نے 8 رکعتیں ادا کی وہاں پہ۔ یہ ہے فاتحانہ انداز میں داخل ہونا، پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی کہ فتح پانے کے بعد ایک پتا نہیں توڑا، بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، ایک مثال قائم کر دی۔ یہ ہے نبوی طریقہ۔ اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص بھی ایوان کسرا میں جب داخل ہوئے تھے نا، تو آپ نے فتح پانے کے بعد وہاں 8 رکعتیں ادا کی تھیں۔ یہ ایوان کسرا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے سلاطین امراء کو خط لکھے تھے، اس بادشاہ کو بھی خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جا، ہمارے ساتھ آ جا، تو اس نے خط پہ عمل کیا کرنا، پیارے پیغمبر کا خط پڑھنے کے بعد اس نے پھاڑ دیا تھا کتاب کو، اس خط کو پھاڑ دیا، اتنی توہین کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے، اپنے راج کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ اور پھر آج سعد بن ابی وقاص فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، تمام ظلم و ستم کے پرچم سرنگو ہو جاتے ہیں، اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا ہے۔ اس سربلندی کو دیکھ کر تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، عظیم کمانڈر ہیں۔ اس عظیم کمانڈر نے وہاں پہ 8 رکعت ادا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور یہ قوم اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو اور مجھ سے مغفرت مانگو، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں اپنا عذاب اور اپنی سزا نازل کی، رجزم من السماء، رجزم من السماء۔ پھر وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی اور تقریباً 70 لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ اور یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں ہمیں ہدایت یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا علاقہ جہاں پہ طاعون کی بیماری ہو نہ جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو پھر نکلو نہیں، اگر وہاں ہو تو نکلو نہیں، اور اگر باہر ہو اس علاقے سے تو وہاں جاؤ نہیں۔ موجودہ جو کرونا کی بیماری، اس کو آپ اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جو کرونا کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں آرام کرے اور کرونا کو پھیلائے نہیں،
ہمیں ایک دن ہمارے دوست یہاں نمازی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کرونا ہو گیا، ہم تو سارے گھر میں مہمان بھی آتے تھے، ہم بھی ادھر ادھر جاتے تھے، ہم سارے مطلب ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے واقعی کہنا ہاں مجھے میرے بچوں کو بیگم کو کرونا ہوا اور ہم تو اسی طرح گھومتے پھرتے رہے۔ میں نے کہا اتنی حکومت، علماء، دانشور، ڈاکٹر اتنا جو کہہ رہے ہیں کہ پرہیز کرو، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک ہی کہنا چاہیے ان کو، وہ پرہیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹرز پہ نہ جاؤ، اگر نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، حکیموں کی بات نہ سنو، لیکن فرمانے پیغمبر تو سن لو۔ آپ نے فرمایا ہے علیحدگی اختیار کر لو، بیماری کو پھیلاؤ نہیں، اور اگر پتہ چل جائے کہ اس ایریے میں زیادہ ہے تو نہ جاؤ، ہلاکت کو آواز تو نہیں دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طیب زندگی، آپ کی حیات مبارکہ پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس میں آپ نے واضح نشان نہ چھوڑے اور رہنمائی نہ چھوڑی ہو۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔